اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ النحل آیت نمبر 125 ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، بلاؤ اپنے رب کے راستے کی طرف، دعوت الی اللہ کرو حکمت کے ساتھ، نمبر 1 والموعظۃ الحسنہ، اور اچھے واعظ کے ساتھ، اور وجادلہم باللتی ہی احسن، اور مجادلہ کرو احسن طریقے کے ساتھ۔ ظاہر ہے مجادلہ ان لوگوں کے ساتھ کرنا پڑے گا جو بکے ہوئے لوگ ہیں، حق بات قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اگر خود تیار نہ ہو تو الگ بات، وہ لوگوں کو بھی حق راستے سے روکتے ہیں تو ان سے پھر مجادلہ، بحث و تکرار کرنی پڑے گی علمی دلائل کے ساتھ۔ ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ، بے شک تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ کون اس کے رستے سے بھٹکا ہوا ہے، یعنی اللہ کو پتا ہے کہ کون جان بوجھ کر حق قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور کون بیچارہ ایسا ہے جسے بات سمجھ نہیں آ رہی۔ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور وہ خوب جانتا ہے ہدایت پانے والے لوگوں کو کہ کون ہے جو کوشش کر کے حق بات تک پہنچنے کی کوشش کریں گے۔ یعنی سوئے ہوئے شخص کو تو آپ جگا سکتے ہیں، لیکن جو شخص مکرہ بن کر آنکھیں بند کر کے لیٹا ہے، اس کی نیت ہی نہیں اٹھنے کی، آپ لاکھ اسے جگائیں، اس کی اٹھنے کی نیت نہیں، وہ کبھی بھی حق بات کو قبول نہیں کرے گا۔ بھائیو، پورے قرآن پاک کے اندر دعوت الی اللہ کے اعتبار سے یہ 3 آیات قرآن کی بڑی اہم ہیں۔ ان میں سے یہ تیسری آیت ہے سورۃ النحل کی آیت نمبر 125، اور ان 3 آیات کو میں کہتا ہوں یہ دعوت کی ہیں، چابی ہیں، کی آف دعوت، انویٹیشن ٹو گاڈ، اللہ تعالیٰ کی طرف تعارف کے لیے دعوت الی اللہ کے اعتبار سے قرآن حکیم کی یہ 3 آیات بڑی اہم ہیں۔ پہلی آیت ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 64، یا اہل الکتاب قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ، آؤ اہل کتاب، جیوز اور کرسچنز، ہم تمہارے ساتھ بھی اکٹھے ہونے کے لیے تیار ہیں، اس ایک بات پر ہم جمع ہو جائیں جو تم میں اور ہم میں کامن ہے، اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم مت پوجیں کسی کو سوائے اللہ کے۔ تو جیوز اور کرسچنز کو بھی دعوت ہے کہ کامن ٹرمز کے اوپر اکٹھا ہوا جا سکتا ہے۔ بات پھر آگے اسی صورت میں بڑھ سکتی ہے۔ اور دوسری آیت ہے سورہ حامیم السجدہ کی آیت نمبر ہے 33، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس سے بڑھ کر کس کی بات اچھی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور خود بھی نیک اعمال کرے۔ یہ نہیں ہے کہ اوروں کو وصیت کرے اور خود اعمال برے ہوں، پھر یہ دعوت بدنامی کا باعث ہی بنے گی۔ وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور پھر بھی وہ یہ کہے کہ میں بھی عام مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں۔ کوئی بہت بڑا علامہ یا بزرگ بن کے نہ بیٹھ جائے، اللہ کی طرف بلائے اور اپنے آپ کو سمپل مسلم کہے، مسلمان، سر تسلیم خم کرنے والا۔ یہ 2 آیات سورہ آل عمران کی 64 اور سورہ حامیم السجدہ جسے ہم سورہ فصلت بھی کہتے ہیں، اس کی آیت نمبر 33، اور آج جو تیسری آیت ہے دعوت الی اللہ کے اعتبار سے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، بلاؤ اپنے رب کے راستے کی طرف، نمبر 1 حکمت کے ساتھ، نمبر 2 اچھے واعظ کے ساتھ، اور نمبر 3 مجادلہ کرو، بحث و تکرار کرو بڑے احسن طریقے کے ساتھ۔ بحث و تکرار کے ساتھ کہا احسن طریقے سے، یعنی گالی گلوچ پہ نہ اتر آؤ، بات منوانے کے لیے علمی دلائل سامنے رکھو۔ تو یہ سمجھ لیں کہ دنیا میں بیسیکلی 3 کیٹیگری کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک وہ کیٹیگری ہے جو انٹیلیجنسیا کہلاتی ہے، کسی بھی معاشرے کا جو برین ہوتا ہے، عقل مند لوگ جو ہوتے ہیں، جو بغیر علمی دلائل کے باتوں کو لاجک کے بغیر ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ان کے ساتھ میں بڑی حکمت کے ساتھ، سائنٹیفک فیکٹس کے دلائل کے ساتھ، ہر اعتبار سے بڑی حکمت سے بات کرنی پڑتی ہے۔ تو ان کے لیے یہ پرٹیکولر یہ پہلا پورشن ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ۔ دوسرے قسم کے وہ لوگ ہیں جو بیچارے سادہ طبیعت لوگ، جن کی نیچر پرورٹیڈ نہیں ہوتی ہے، زیادہ ان کے دماغ کے اندر الجھنیں نہیں ہوتی، ان کے لیے ایک اچھا واعظ، ایک اچھی تقریر بھی ان کی زندگی بدلنے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ تو یہ دوسری کیٹیگری ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، اس کے بعد والموعظۃ الحسنہ، اچھے واعظ کے ساتھ۔ اب ایک تیسری قسم کی کیٹیگری ہے جو بکے ہوئے لوگ ہیں، اور معذرت کے ساتھ اس سے مراد تمام مکاتب فکر کے بڑے بڑے علماء،
جو حق قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، چاہے وہ جیوز کے ہوں، کرسچنز کے ہوں یا مسلمانوں کے ہوں، ان کے ساتھ تو مجادلہ، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، ان کے ساتھ مجادلہ کرو احسن طریقے کے ساتھ، یعنی مجادلہ بحث و تکرار میں بھی تمہارا اخلاقی لیول گر نہ جائے کہ تم گالی گلوچ پر یا ولگر لینگویج پہ اتر آؤ، ایسا نہ ہو، لیکن مجادلہ کرو، بحث و تکرار کرو علمی دلائل کے ساتھ، اور اس کو ہم اردو میں کہتے ہیں ترکی بترکی ان کو جواب دو، جیسی وہ بات کرتے ہیں نا، جس قسم کی ٹیڑھی بات کرتے ہیں نا، اسی اعتبار سے ان کو ایسا جواب دو کہ ان کا منہ بند ہو جائے، اسی اصول اور مبادی کے اوپر ان کے ساتھ جو ہے احسن طریقے سے گفتگو کرو. اور اس کو ہم فلسفیکل لینگویج میں، فلسفے کی زبان میں اس کو ہم کہتے ہیں لاجیکل آنسر، منطقی جواب. یعنی جو اصول اور مبادی وہ اگلا شخص مانتا ہو، اسی اصول اور مبادی پر اسے کوئی اس سے ملتی جلتی مثال دے کر قائل کرنے کی کوشش کی جائے. اس کو ہم کہتے ہیں منطقی جواب، فلسفیکل آنسر. اردو میں ہم اسے کہتے ہیں الزامی جواب. اور سائنٹیفک فیلڈ کی لینگویج کے اندر میں نے اس کا نام رکھا ہے اینٹی وینم. یعنی جو سانپ ہے، کوبرا سانپ اگر کسی کو کاٹ جائے تو کوبرا سانپ کی جو ویکسینیشن ہے وہ کوبرے کے زہر سے ہی تیار ہوتی ہے. اس وینم کا علاج اس اینٹی وینم سے ہوتا ہے جو کوبرے کے زہر سے تیار ہوتا ہے. تو یہ میں نے اس الزامی جواب کا نام رکھا ہے اینٹی وینم. یعنی جن کو علماء کرائم، مجرم علماء اور بزرگان بے دین ٹکر جائیں اور ان کا قبلہ خراب کر دیں تو ان کا علاج پھر اس اینٹی وینم کے ذریعے ہوگا. ظاہر ہے وہ سانپ سے بھی زیادہ زہریلی چیز ہے جو ایسے لوگ ڈس جائیں. اور پنجابی میں نے اس کا نام رکھا ہے پھکی. یعنی جب کسی کا ہاضمہ درست نہ ہو تو پھر اس کا ہاضمہ درست کرنے کے لیے پھکی کی ضرورت ہوتی ہے. تو کسی کا علمی ہاضمہ اگر خراب ہو جائے اور وہ دلائل ماننے کے لیے تیار نہ ہو تو اسے منطقی آنسر، اینٹی وینم، الزامی جواب، اور پھر پنجابی میں پھکی کی اشد ضرورت پڑتی ہے تاکہ جن اصول اور مبادی کو وہ مانتا ہے اس کے اوپر تو کم از کم گفتگو کو ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار ہو جائے. اور اسی پھکی کو ہی بیسیکلی قرآن حکیم میں بڑے احسن انداز میں لفظ استعمال ہوا ہے وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، ان سے مجادلہ کرو احسن طریقے کے ساتھ. تو یہ جو آیت ہے سورۃ النحل کی آیت نمبر 125، اسی آیت کے تحت ہی میں یہ ساری باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ یہی ایک بہتر موقع تھا ہماری تفسیر کلاس میں کہ ہم یہ تمام چیزیں ایڈریس کریں ایک انٹلیکچوئل طریقے سے. اب یہ جو پھکیاں ہیں یہ ریگولر لیول پہ میرے تمام لیکچرز میں موجود ہوتی ہیں، اور جو ریگولر لسنر ہیں یہاں بھی تقریباً جتنے لوگ 90-100 کے قریب موجود ہیں وہ اکثر یہ چیز سنتے رہتے ہیں میری طرف سے. پھکیاں، اینٹی وینم کیا ہیں بھائیو؟ انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش کا یہ بڑا گندا ایک کلچر ڈیولپ ہو چکا ہے ہمارے سب کانٹیننٹ کا، برصغیر پاک و ہند کا، کہ جہاں علماء نے پبلک کو یہ پٹی پڑھا دی ہے کہ قرآن و حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھنا، گمراہ ہو جاؤ گے. اور معذرت کے ساتھ یہ اب اس قسم کی باتیں وہ مکتب فکر بھی کرنا شروع ہو گئے ہیں جنہیں کسی زمانے میں ناز تھا کہ ہم تو کتاب و سنت کے ماننے والے ہیں. یعنی اس سے میرے مراد اہل حدیث مکتب فکر. ان کے بھی جب مکتب فکر پہ یا ان کے علماء پہ، بڑے بزرگوں پہ ضرب پڑتی ہے تو باقیوں کو تو چلیں ہم کوئی تھوڑا بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے سکتے ہیں کہ ان کی تربیت ہی اتنی گندی ہوئی ہے کہ وہ اپنے بزرگوں کے پیچھے اندھے مقلد بن کے چلتے ہیں. ان کے اندر بھی یہ بیماری آ گئی ہے اپنی مسلک پرستی کی وجہ سے. سب کی بات نہیں کرتا لیکن علماء کے اندر تو آئی ہے کہ وہ کہتے ہیں نہیں یہ تو علماء کا کام ہے، عوام کا تو کام ہی نہیں ہے قرآن و حدیث کو ڈائریکٹ پڑھنا. یہاں تک کہ ڈاکٹر ذاکر نائک، مجھے بھی ان سے یزید والے ایشو میں اختلاف ہے اور کئی ایشوز میں، لیکن میں ان کی عزت بھی کرتا ہوں، ان کے خلاف بھی علماء عرب کی طرف سے، صالح فوزان کی طرف سے اور باقی علماء کی طرف سے ایون کفر کے فتوے آ چکے ہیں. آپ اندازہ کریں یہ کون سی اسلام کی یہ لوگ خدمت کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کے علاج کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اپنی مخلوق پیدا کی ہے. انہی مخلوقات میں سے ایک ناچیز میں بھی ہوں انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے فضل سے. تو یہ ایسے لوگ جو یہ کہتے ہیں نا قرآن حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھو، بخاری مسلم ڈائریکٹ نہ پڑھو، تم گمراہ ہو جاؤ گے، تو ایسے لوگوں کا علاج پھر اسی پھکی کے ذریعے وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ کے ساتھ ہوگا. اور یاد رکھیے میں اس میں اہل حق جو علماء ہیں، چاہے وہ کسی بھی مکتب فکر کے ہیں، چاہے اہل سنت کہلوانے والے تینوں گروہ، بریلوی، دیوبندی اور سلفی یا ان کے آف شوٹس حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، جتنے بھی ہیں، اہل تشیع ہوں ان کے آف شوٹ جتنے بھی ہیں، زیدیاں ہوں، اثنا عشری ہوں، جتنے بھی ہوں، میں جو حق والے لوگ موجود ہیں ہر مکتب فکر میں ان کی بات نہیں کر رہا، نہ ان علماء کی بات کر رہا ہوں.
میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو حق بات قبول کرنے کے لیے تیار نہیں اور الٹا اپنی پبلک کو غلط طرف لگانے کے لیے وہ ہر وقت لگے رہتے ہیں تاکہ ان کے مسلک کی حفاظت ہو. تو اس ماحول میں عوام الناس تک بات پہنچانے کے لیے یہ منطقی جواب، اینٹی وینم، الزامی جواب اور پھکی، یہ بڑی آزمودہ ہے. جیسا کہ آکاش بیل جب کسی درخت کو لگ جائے تو آپ اس درخت کو جتنی مرضی خوراک دیں، پانی دیں، وہ درخت کمزور ہوتا جاتا ہے کیونکہ آکاش بیل جو اس سے چمٹ چکی ہے. جب تک آپ وہ بیل نہیں اکھاڑیں گے نا وہ درخت کبھی بھی صحت مند نہیں ہوگا. لہٰذا ہمارے سب کانٹیننٹ انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش کے اندر اکثر عوام الناس کے ساتھ علماء سو، علماء کرائم اور بزرگان بے دین کی آکاش بیل اس طرح چپک چکی ہے کہ ان کو کتاب و سنت کے دلائل اس وقت تک اثر نہیں کریں گے جب تک کہ اس آکاش بیل کو آپ اتاریں گے نہیں. اور ظاہر آسانی سے تو نہیں اترے گی، اس نے اپنی جڑیں جمائی ہوئی ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی اپنے ایسے لوگ پیدا کرتا ہے جو لوگوں کو حق بات پہنچاتے ہیں. اور الحمدللہ ہماری یہ دعوت سوشل میڈیا کے ساتھ اس کی برکت سے ہزاروں لاکھوں لوگوں تک پوری دنیا کے اندر، دنیا کے ہر بر اعظم تک پہنچ چکی ہے الحمدللہ جتنے اردو سپیکنگ لوگ ہیں. اور دنیا میں تقریباً 60% لوگ ایسے ہیں مسلمز، 60% مسلمز جو کہ اردو زبان سمجھتے بھی ہیں، بولتے بھی ہیں. لکھنے میں رسم الخط میں فرق ہو سکتا ہے، کوئی جو ہے وہ رومن میں لکھ لے اور کوئی جو ہے وہ ہندی لینگویج میں لکھے، کوئی اردو الفابیٹس میں لکھے، وہ الگ بات، لیکن یہ سمجھی جاتی ہے. لہٰذا اسی سلسلے میں نے آج سے تقریباً 2.5 سال قبل ایک لیکچر 2 نشستوں میں ریکارڈ کروایا تھا اسی اینٹی وینم کے لیے. ربیع الاول 1434 ہجری فروری 2013 کے اندر. مسئلہ نمبر 71A، علماء اور بزرگوں کی اندھا دھند پیروی کا انجام اور اس کا علاج. اور اسی کا پارٹ نمبر B تھا جو ایک علمی ایٹامک بم ثابت ہوا اصلاح کے اعتبار سے. مسئلہ نمبر 71B، انڈیا اور پاکستان کے علماء اور بزرگوں کی 19 گستاخانہ عبارات کا تحقیقی جائزہ، جو یوٹیوب پہ بھی موجود ہے، ہماری ویب سائٹ اہلسنتپاک.com کے اوپر بھی موجود ہے. ان لیکچرز کے بعد پوری دنیا کے اندر کوہرام مچ گیا اور پبلک سوچنے پر مجبور ہو گئی کہ ہم ان بزرگوں جن کی وجہ سے ہم کتاب و سنت کو ماننے سے انکار کرتے تھے، ہمیں کوئی آیات پڑھ کے سنائے یا بخاری اور مسلم سے حدیث، تو ہم کہتے تھے اتنے بڑے بڑے بزرگ پاگل ہیں. جب ان کو پتہ چلا کہ اتنے بڑے بڑے بزرگوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھوائے ہیں، لا الہ الا اللہ اشرف علی تھانوی رسول اللہ نعوذ باللہ من ذالک، لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ نعوذ باللہ من ذالک، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا اشرف وعلی آل اشرف ولعوذ باللہ تعالی. تو انہوں نے کہا یہ اتنی بڑی بڑی فحش غلطیاں جو ایک عام آدمی کو بھی سمجھ آ سکتا ہے کہ یار یہ غلطی تو نہیں کوئی ایک عالم کو کرنی چاہیے. پھر الٹا ان پہ مناظرے ہو رہے ہیں اور وہ ڈیفینڈ کر رہے ہیں ان غلطیوں کو، کبھی معرفت کی بات کہہ کے، کبھی صوفیاء کی چھتیحات کہہ کے، کبھی کچھ بلا اینڈ بلا وہ اپنے بزرگوں کو تیار ہیں. لیکن پبلک تو ظاہر ہے بیوقوف تو نہیں ہے. تو ان 2 لیکچرز نے الحمدللہ لوگوں کے دماغ میں ڈرل کیا اور ان کا وہ دماغ کھل گیا کہ او یہ تو ہمارے ساتھ بڑے لیول کا دھوکہ ہو رہا ہے اور اتنے بڑے بڑے بزرگوں کے نام کے اوپر ہم پر غلط عقائد جو ہیں وہ چمٹائے جا رہے ہیں. تو انہوں نے یہ جو تقلید کا بندھن تھا اپنے بزرگوں کا، یہ اتار کر پھینکنا شروع کر دیا جب انہوں نے اتنے بڑے بڑے بلنڈرز دیکھے اپنے بزرگوں کے بارے میں. اور وہ کتابیں جن کے بارے میں ان کے ماننے والوں کا دعویٰ ہے کہ یہ بدلی نہیں ہے، آپ کو نہیں سمجھ آتی. پھر ظاہر ہے کہ لوگ پھر کتاب و سنت کی طرف آئے، اجماع کو حجت ماننا شروع کیا، قرآن حکیم، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی طرف لوگوں کا رجوع شروع ہو گیا. تو ظاہر ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے ایسے مسلط فرما دیتا ہے. اور یہ میں بات صرف تحدیث نعمت کے طور پر کر رہا ہوں، مجھے کوئی اس کے لیے یعنی کسی سے تعریفی کلمات لینے کی ضرورت نہیں ہے، جو اللہ تعالیٰ اپنے بندے اٹھاتا ہے. میں کہتا ہوں جیسا کہ سیدنا خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے مشرکین عرب میں سے اٹھایا، صلح حدیبیہ کے بعد مسلمان ہوئے، اور اس وقت کی 2 بڑی سپر پاورز رومن امپائر اور پرشین امپائر کے اوپر مسلط کر دیا. اور انہوں نے اس وقت کی سپر پاورز جنہوں نے پوری دنیا پہ قبضہ کیا ہوا تھا ان کو جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دیا. خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کسی نے سوچا تھا وہ خالد کے غزوہ احد میں جس کی وجہ سے رسول اللہ کے دانت شہید ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے بددعا بھی نکل گئی، جس کا ذکر بھی قرآن میں سورہ آل عمران میں آیا، اور پھر اسی مبارک زبان سے صحیح مسلم میں موجود ہے، جامعہ ترمذی میں موجود ہے، سیدنا خالد ابن ولید کو سیف اللہ کا لقب بھی ملا.
تو مشرکین عرب سے خالد ابن ولید کو اس گمراہ کن نظریات سے اٹھا کر رومن امپائر پر دے مارا اللہ تعالیٰ نے، اور پرشین امپائر کے بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ بالکل اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے الحمدللہ مجھے بھی ایک گمراہی کے گڑھے سے نکال کر ان علماء کرائم اور بزرگان بے دین کے سر پر دے مارا ہے کہ آج یہ اپنی پبلک کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے ہیں کہ یار یہ بات کیسے کریں آپ۔ وہ جو بات کرتا ہے آگے سے کوئی پھکی دے دیتا ہے وہ، اور ایسی پھکی کہ جو ہمیں نہ تھوک سکتے ہیں نہ نگل سکتے ہیں، تو ظاہر ہے پھر وہ تکلیف تو ہوتی ہے۔ اور یہ ظاہر ہے کہ اس طرح کی چیزوں کا پھر ریاکشن جو ہے یہ بالکل آبویس ہے، جس کے پیٹ پہ لات پڑے گی تو ظاہر ہے اسے تکلیف تو ہوگی، وہ پھر اپنے حربے استعمال کرے گا، چاہے اسے جھوٹ بولنا پڑے، چاہے اسے وہ دودھ میں ملاوٹ کرنی پڑے۔ بار اس نے حدیث لکھ کے لگائی ہوگی جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں، لیکن ملاوٹ والا دودھ بیچے گا بالکل اس طریقے سے۔ بار بے شک لکھا ہوگا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، یہ بھی لکھا ہوگا کہ میں اپنے بعد دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ اور سنت، اور یہ بھی لکھا ہوگا کہ میں اپنے بعد قرآن اور اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں، لیکن اندر عقائد جو ہیں وہ اس کے آڑ کے اندر اپنے بزرگوں کے، اپنے بابوں کے اور اپنے علماء کے ہوں گے۔ اور ظاہر ہے کہ پھر اس کا ریاکشن پوری دنیا میں یوٹیوب کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر، فیس بک کے اوپر آیا، اور آپ حیران ہوں گے کہ تقریباً تمام جتنے بڑے بڑے مکاتب فکر ہیں، بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، اہل تشیع ہوں، تمام کی طرف سے الحمدللہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ بڑے بڑے سخت کامنٹس میرے بارے میں آتے ہیں، اور وہ بعض اوقات ایسے ولگر ہوتے ہیں کہ ان کی پبلک کو خود پتہ چل جاتا ہے کہ یار یہ کوئی بندہ ایسا کوئی ہے جو انہوں نے لڑ گیا، تو اس بندے نے سنیے کہنا کی ہے۔ تو شکر گزار ہوں میں ان کا کہ انہوں نے ایسے معاملات کیے، حالانکہ ان کی اپنی حالت یہ ہے کہ ان کے اپنے علماء کے اوپر یہ رلائے کیے ہوئے ہیں نا، واللہ یہ علماء اگر خود بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، اہل تشیع یا جتنے بھی ہیں، ان کے بڑے بڑے علماء اگر یہ قادیانیوں کے گھر پیدا ہوئے ہوتے ہیں نا، تو یہ سارے قادیانیوں کے مولوی ہوتے ہیں، یہ کبھی بھی تحقیق نہ کرتے، کیونکہ جب جس مکتب فکر میں پیدا ہوئے ہیں اسی میں جو رہتے ہیں، تو اگر یہ قادیانیوں کے گھر پیدا ہوتے تو قادیانی ہوتے۔ یہ کبھی بھی نہ سوچتے کہ یہ جو ہے سارا مذہب قادیانیت کا یہ ڈھکوسلہ ہے، کبھی بھی نہ سوچتے، اور ان کو کوئی سمجھاتا بھی تو یہ کہتے اتنے بڑے بڑے بزرگ پاگل ہیں۔ تو یہ اپنے اوپر جب یہ معاملہ فٹ کیا جائے نا پھر بات سمجھ آتی ہے، لیکن واللہ خیر الماکرین، اللہ تعالیٰ سب سے بڑھ کر بہتر خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے۔ اور اللہ کی خفیہ تدبیر کیا ہوئی؟ وہ جو ایک شعر بھی ہے، بدنام ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا، اس کے تحت جب انہوں نے بدنامی کی، الحمدللہ چند لوگ جانتے تھے، پھر لاکھوں لوگوں تک دعوت پہنچ گئی۔ اور یہاں پر بھی آپ کو یاد ہوگا جب میرا وہ پمفلٹ چھپا تھا اندھا دھن پیروی کا انجام، جس میں میں نے گستاخانہ عبارتیں انڈیا پاکستان کے بزرگوں کی نقل کی، اسی پہ لیکچر دیا، مسئلہ نمبر 71B۔ تو ہماری سیکنڈری کے باہر بھی آج سے تقریباً 3-4 سال پہلے بڑا سا پوسٹر ایک لگا گئے، وہ تقریباً کوئی سمجھ لیں کوئی 2.5 فٹ بائی 4 فٹ کا وہ پوسٹر تھا، جس پہ لکھا ہوا مرزا محمد علی جیلمی کے نام کھلا خط، یہ ہمارے بزرگوں کا گستاخ ہے، یہ اپنے ناپاک پمفلٹ کی فلاں لائن پر ہمارے فلاں بزرگ کو غلط کہتا ہے۔ یہ نہیں لکھا کہ کیوں غلط کہتا ہے، کیونکہ وہ لکھا ہوا تھا کہ انہوں نے کلمہ پڑھوایا لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ اور لا الہ الا اللہ اشرف علی تھانوی رسول اللہ کلمے کو انڈورس کیا۔ اب یہ لکھ دیں تو پبلک کہے گی ٹھیک ہے تو کہتا ہے، تو انہوں نے پھر یہ بدنامی کی، اور میں نے اپنے بھائیوں کو اسٹرکٹلی کہا تھا کہ یہ پمفلٹ پھاڑنا نہیں، یہاں سے بدنام ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا۔ اور اس کی برکت سے وہ 3 مہینے تک بارش کی وجہ سے خود اتر گیا، ہم نے نہیں اتارا، اس کے بعد پھر ہمارا یہ پمفلٹ عام ہونا شروع ہو گیا، اندھا دھن پیروی کا انجام الحمدللہ۔ اور جن تک بات نہیں بھی پہنچنی تھی وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور ہمارے حاسدین کے حسد کی وجہ سے اور ان کے اس معاملے کو انتہائی بےہودہ طریقے سے ٹیکل کرنے کی برکت سے یہ حق بات الحمدللہ پھیل گئی۔ تو میں ایک محاورہ بولتا ہوں، آپ نے اردو زبان میں ایک محاورہ سنا ہوگا کہ بے وقوف دوست سے عقل مند دشمن بہتر ہوتا ہے، یہ سنا ہے نا آپ نے؟ بے وقوف دوست سے عقل مند دشمن بہتر ہوتا ہے۔ میرے کیس میں یہ محاورہ ذرا ڈیفرنٹ ہو گیا ہے، اور میں اب یہ محاورہ کہتا ہوں اردو میں ڈال دیں کہ میرے عقل مند دوستوں سے میرے بے وقوف دشمن بڑے بہتر نکلے ہیں۔ انہوں نے جس بے وقوفی کے ساتھ اور جس بےہودہ طریقے کے ساتھ میرے ایشو کو ہینڈل کیا ہے، الحمدللہ اس کی وجہ سے دعوت اور پھیل گئی ہے۔ اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ آج 15 اگست 2015 ہے، آج سے تقریباً 8 مہینے پہلے جنوری 2015 کی بات ہے، جب میرے خلاف فیس بک بنا، ایک پورا ایک بنایا گیا، اس کے اوپر پیج بھی بنایا گیا، اس کے علاوہ یوٹیوب کے سارے مکاتب فکر نے اپنے اپنے حصے ڈالے۔ تو اس وقت ہمارے
पिछले 2-2.5 साल के अंदर हमारे फेसबुक के फॉलोअर्स की तादाद बमुश्किल तकरीबन कोई 3,500-4 हज़ार थी, लेकिन इन 8 महीनों के अंदर इस बदनामी की बरकत से वो फॉलोअर्स 12,000 से ज्यादा हो चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त तक हमारे वेबसाइट के जो मंथली विजिटर थे वो 500 के करीब थे रोजाना, यानी हमने एक मंथ का जब एवरेज निकाला रोजाना 500 बंदे पर डे विजिट करते थे। और अल्हम्दुलिल्लाह आज 2,000 से ज्यादा लोग हमारी वेबसाइट ahlesunnatpak.com इसको रोजाना 2,000 से ज्यादा लोग विजिट करते हैं। तो ये उस बदनामी की बरकत है। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जो पर्सनल मेरे ईमेल एड्रेस mirza_95@yahoo.com पे ईमेल्स आती हैं वो भी अल्हम्दुलिल्लाह इन 8 महीनों में डबल हो चुकी हैं। और बसा औकात आप देखेंगे फेसबुक और यूट्यूब के ऊपर लोगों ने कमेंट्स किए, बल्कि मुझे भी ईमेल्स भेजी और वो कहते हैं कि अली भाई आप हमारी तरफ से उन भाइयों का शुक्रिया अदा करें जिन्होंने आपके खिलाफ ये चीजें फैलाई हैं, उसकी वजह से हमें आपका तारुफ हुआ, हम तो आपको जानते ही नहीं थे, लिहाजा हम शुक्रगुजार हैं। और मैं इस वीडियो से भी के वसातत से उन तमाम भाइयों का शुक्रगुजार हूं जिन्होंने मुझे नंगी गालियां निकाली, मेरी खूब बदनामी करने की कोशिश की, मेरी जो टेलीफोन कॉल्स थी जो मेरी मर्जी से रिकॉर्ड हुई हैं, छुप छुपा के नहीं हुई हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अपनी मर्जी से रिकॉर्ड है और वो सारी टेलीफोन कॉल्स पूरी हमारी वेबसाइट ahlesunnatpak.com पे मौजूद है। उनकी कटिंग कर करके अपना लुकमा उनके मुंह में डाल के इस तरीके से बदनामी करने की कोशिश की और अल्हम्दुलिल्लाह उसकी वजह से हक फैला। और आज भी मैं कुछ बातें बताऊंगा तो आपको पता चलेगा इंशाअल्लाह ताला, रही सही कसर जो है वो और निकल जाएगी इनकी। तो मैं उन तमाम का शुक्रगुजार हूं इस हवाले से। और मैं यहाँ पर एक ऐलान अपनी तरफ से जरूर कर दूं जो मैं अक्सर करता भी हूं कि भाइयों अल्हम्दुलिल्लाह मेरी रोटी दीन के साथ नहीं जुड़ी हुई और मैं अपनी जात की खातिर दीन से 1 रुपया कमाने को भी हराम समझता हूं, अगरचे दीन को सोर्स ऑफ इनकम बनाना जायज है, मैं अपनी जात की खातिर इसे हराम समझता हूं। मैं समझता हूं इसकी वजह से मैं फितने में मुब्तला हो जाऊंगा। यही वजह है कि मैंने फिरका वारियत को 3 तलाकें देकर और 4 तकबीरें पढ़कर हमेशा के लिए दफना दिया है। और क्योंकि जो फिरका वारियत में पड़ जाए और अपने मसलक की हिफाजत करना शुरू कर दे और अपनी रोटी उसकी मसलक के साथ जुड़ जाए, वो कभी भी आपको हक बात नहीं बताएगा। और दुआ कीजिए अपने लिए भी और मेरे लिए और पूरी उम्मत के लिए कि अल्लाह ताला उस दिन से पहले कि हमारी रोटी हमारे दीन के साथ जुड़ जाए, अल्लाह ताला हमें ईमान व आफियत के साथ मदीना शरीफ में मौत, बक़ीए गरकद में मदफन और जन्नतुल फिरदौस में अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक कदमों में जगह अता फरमाए, आमीन। भाइयों, मैं एक कट्टर बरेलवी खानदान के अंदर पैदा हुआ। मेरी तारीख पैदाइश जो है वो 4 अक्टूबर 1977 है। अभी तकरीबन समझ लें 38 साल उम्र होने वाली है। और जाहिर है कि बचपन से लेके एक खास माहौल के अंदर परवरिश हुई। 30-31 साल तक मैं कट्टर बरेलवी रहा। 2007 और 2008 के तकरीबन दरमियान की बात है जब मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कुरान हकीम को पढ़ना शुरू किया प्री डिटरमिन्ड रिजल्ट्स के बगैर। तो आहिस्ता आहिस्ता मेरा दिमाग खुलना शुरू हुआ। फिर मैंने कुछ अरसा एज ए स्टडी देवबंद मकतब फिक्र के साथ गुजारा, कुछ अहले हदीस के साथ, कुछ अहले तशय्यो के साथ। ये अक्सर लोग कमेंट्स किए होते हैं, देखो जी ये पहले बरेलवी था, फिर देवबंदी था, फिर अहले हदीस था, फिर शिया हो गया। हुआ शुआ कुछ नहीं, अल्लाह के बंदे वो मुसलमान हो गया ना, हुआ नहीं, स्टडी किया। आज तक कदम मैं नहीं किया कि हुआ, मैं हमेशा कहना हुआ कि मेरा वक्त गुजरा। तो जाहिर है कि ये गलत तरीके से हैंडल करते हैं तो फिर इनको तो पता नहीं है ना कि वो अगर ये 1% उस गंदगी में डूबे हुए हैं तो मैं 100% उस गंदगी से निकल के आया हूं। मुझे ये सारी शैतानी चालें जो चलते हैं ना मेरे खिलाफ, इनको हैंडल करना आता है, मैं समझता हूं। जैसा खालिद इब्न वलीद को मुशरिकीन अरब से उठाकर अल्लाह ताला ने रोमन अंपायर और पर्शियन अंपायर पे दे मारा था ना, तो मुझे भी उस गुमराही वाले हिस्से से निकाल के ना इन उलमाए कराम के सर के ऊपर दे मारा कि हाँ जी बच्चा जी इधर उनकी गल करोगे और इंज ही होता है, आने तो नाल के गल करिए आके, तो सब कुछ पता है। तो ये बात है। बहरहाल मैं अल्हम्दुलिल्लाह तमाम मुकादमे फिक्र को सवाए कादियानियों के मुसलमान समझता हूँ, उनकी गलतियों के साथ उनकी इस्लाह की कोशिश करता हूँ, तकफीर किए बगैर। यही एक मुसलमान का एटीट्यूड होना चाहिए, वरना इस्लाह का दरवाज़ा जो है वो बंद हो जाएगा। मैं यहाँ पर एक जज्बाती बात करूँ और जाहिर है कि उसमें बेनिफिट ऑफ डाउट मुझे देना चाहिए। मेरी भी 40 साल उम्र नहीं हुई। आज मैं बड़ा खुश हुआ जब मैंने अपनी दाढ़ी के अंदर 2 सफ़ेद बाल भी देखे। मैंने कहा शुक्र है जी तो दाढ़ी सफ़ेद होना शुरू। ये तो क्योंकि ज़रा सफ़ेद दाढ़ी वाले बुजुर्गों को ज़्यादा लोग अट्रैक्ट होते हैं ना, तो कहते हैं छोटा सा बात कर रहा है। तो अभी मेरी 38 साल उम्र होने वाली है इंशाल्लाह 1.5-2 माह तक। तो अब बेनिफिट ऑफ डाउट मेरे इस जज्बाती जुमले के ऊपर मुझे दें। मैं उन तमाम
مکاتب فکر کے لوگ، چاہے وہ بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، سلفی، اہل حدیث ہوں، اہل تشیع ہوں، جو میرے خلاف نازیبہ زبان استعمال کرتے ہیں، تو میں وہ سخت جملہ بولوں گا کہ بھائیو، جس کی دم پہ پاؤں آتا ہے نا تو وہ تو چیختا ہے پھر. یا تھوڑے نرم لفظ استعمال کر لوں، جن کے مفادات کے اوپر زد پڑتی ہے نا ان کی پھر چیخیں نکلتی ہیں. جب تک کسی دوسرے کی کلاس ہو رہی ہو نا تو بڑی اچھی لگ رہی ہوتی ہے، جب اپنی کلاس ہو کہنا نہیں گلا ٹھیک نے پر ساڈے بزرگاں نو نہ کہے، تو یہ سارے بات کرتے ہیں. یہ نہ سمجھی کوئی ایک مکتبہ فکر ہے، ہر مکتبہ فکر دوسرے خلاف بات سن کے اس کی باتیں کھل جاتی ہیں. تو جب اپنی باری آتی ہے، اپنی دم پر پاؤں آتا ہے، اپنے مفادات پہ زد پڑتی ہے، پھر کہتے ہیں نہیں 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 نہیں. تو میرا ایک جملہ یاد رکھیے گا جو غامدی صاحب بھی بولتے ہیں، میں نے چونکہ ان سے مستعار لیا ہے، میں لہٰذا ان کا نام استعمال کروں گا. یہ علمی خیانت ہے کہ میں اس کے بغیر یہ بات کروں. میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں، کئی معاملات میں اختلاف بھی کرتا ہوں. تو غامدی صاحب ایک جملہ بولا کرتے ہیں کہ علم کے میدان میں جذبات کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. یہ بالکل صحیح بات ہے، اور اس کو سپورٹ کرتی ہے قرآن کی وہ آیت، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، بے شک اللہ تعالیٰ کی خشیت تو وہی لوگ رکھتے ہیں جو علم والے ہیں. علم سے مراد یہ نہ سمجھیے گا ڈگریوں والے، نہ نہ نہ. صحیح بخاری میں حدیث ہے، بلغوا عنی ولو آیہ، پہنچا دو میری طرف سے خواہ تمہیں ایک آیت ہی کیوں نہ آتی ہو. تو یہ کہتے ہیں ڈگری کی طرح، ڈگری تو ہمیں اللہ کے محبوب نے دے دی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک آیت بھی آتی ہے تو ہم نے آگے پہنچانی ہے. تو ہڈی جعلی ڈگریاں کی ضرورت ہے، جو فرقیاں نہیں ڈگریاں نے، مکتبہ فکر کی ڈگری ہیں، علماء کی علم کی ڈگریاں نہیں، مکاتب فکر کی ڈگریاں. ان ڈگریوں کی ضرورت نہیں ہے. یہ تو اپنے اپنے وہ کنویں کے مینڈک ہیں، ان کو باقی مکاتب فکر کا تو کچھ الف بے بھی پتہ نہیں ہوتی. بہرحال علم کے میدان میں جذبات کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. اور یہ بھی سمجھ لیں میں کوئی معصوم نہیں ہوں، مجھ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، انسان غلطی کر سکتا ہوں. لیکن علمی دلائل کے ساتھ کوئی اختلاف کرے، لانتی لکھ کر، حرامی لکھ کر، کذاب لکھ کر، اور اس قسم کی گندی لینگویج استعمال کر کے، یہ تو آپ اپنا آپ شو کر رہے ہیں کہ آپ کی تربیت کتنے اچھے ماحول کے اندر ہوئی ہے جس میں آپ کو یہ لینگویج سکھائی گئی ہے. یہ تو آپ کا اپنا خاندان شو ہو رہا ہے، مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. تو علمی دلائل کے ساتھ میرے ساتھ بحث و تکرار کریں. میں تو چھوٹے چھوٹے لیول پہ رجوع کرنے والا ہوں. جب میں نے اتنے مکاتب فکر کو اسٹڈی کیا، آپ کے پاس کوئی حق بات ہے بتائیں، قبول کر لیں گے. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. آج سے کچھ مہینے قبل مجھے امریکہ سے ایک بھائی نے ای میل کی. وہ کسی مسجد میں جمعہ بھی پڑھاتے ہیں، ان کا اپنا مدرسہ بھی ہے، اور ان کے والد صاحب بھی مجھے ملنے کے لیے یہاں پر آئے. یہاں سے جب وہ گئے تھے تو کٹر بریلوی تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے کتاب و سنت کے منہج تک ان کی رہنمائی کی. تو وہ ان کا بیٹا بھی وہاں پہ جمعہ پڑھاتا ہے، اور وہ اکثر میرے لیکچرز کو ہی سن کے اس میں سے چیزیں جو ہے وہ اسٹڈی کرتے ہیں، اور مجھ سے وہ ای میل پہ بھی رابطے پہ رہتے ہیں. تو انہوں نے مجھے ایک دفعہ ای میل کی کہ علی بھائی آپ اپنے الٹے ہاتھ پہ گھڑی کیوں باندھتے ہیں؟ آپ یہ بتائیے، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں موجود ہوتے تو دائیں ہاتھ پہ باندھتے یا بائیں ہاتھ پہ؟ تو مجھے بات کلک کر گئی. میں نے کہا یار دائیں ہاتھ پہ، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انگوٹھی بھی اپنے دائیں ہاتھ پہ جو ہے وہ پہنا کرتے تھے. میں نے کہا یار مجھے تو 20-22 سال ہو گئے ہیں الٹے ہاتھ میں تو غسل کرتے وقت بھی گھڑی نہیں اتارتا الا ماشاء اللہ. تو میرے لیے تو بڑا مشکل ہے اس کو دائیں ہاتھ پہ باندھنا. اس نے کہا جی اب آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے، میں تو آپ کو سمجھا سکتا تھا. الحمدللہ میں نے کوشش کی، اور آج آپ دیکھ لیں کئی مہینوں سے میں اپنے دائیں ہاتھ پہ گھڑی باندھتا ہوں. اس لیول کے اوپر بھی رجوع کرنے کا مادہ موجود ہے، لیکن بات ہونی چاہیے علمی دلائل پہ. اگر کوئی یہ کہے گا نا یہ بات ڈسکس نہیں کرنی، تو اس کے اوپر ہم کسی کے ساتھ ایگری نہیں کر سکتے. تو یہ سب کے سب جو علماء ہیں یہ اپنے اپنے جو مکاتب فکر کے گول کیپر بنے ہوئے ہیں، اور گولچی اپنے پول تے کدے نہیں فٹ بال سٹتا جناب. وہ تو کھلوتے ہی اس واسطے ہے کہ اتنے کوئی شاید وڑن نہ دے، پاویں صحیح گل بھی ہوئے تو کبھی بھی نہیں. ظاہر ہے کہ اس کی تربیت یہی ہوئی ہے. تو ان علماء کرائم کا، مجرم علماء کا اصل مسئلہ یہ ہے، میں اگر ایک جملے میں آپ کو کنکلوڈ کروں نا، کہ یہ سب لوگ جو ہے نا پہلے بریلوی ہیں بعد میں مسلمان ہیں، پہلے دیوبندی ہیں بعد میں مسلمان ہیں، پہلے اہل حدیث ہیں بعد میں مسلمان ہیں، پہلے اہل تشیع ہیں بعد میں مسلمان ہیں. کاش یہ سب کے سب لوگ پہلے مسلمان ہوں اور بعد میں بھی مسلمان ہی رہے، تو اصلاح کا دروازہ کھل جائے. اپنے آپ کو ان چیزوں میں بانٹنے کی بجائے، ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، سورۃ الحج آیت نمبر 78. ابراہیم علیہ السلام نے اس قرآن کے نزول سے پہلے تمہارا نام مسلمان رکھا تھا، اور اس کتاب میں اللہ نے بھی تمہارا نام مسلمان رکھا ہے. اسی پہ فخر محسوس کریں، اور فرقہ واریت کو طلاقیں دے دیں. اس پہ میں نے پورا لیکچر بھی دیا ہے، مسئلہ نمبر 72، فرقہ واریت، علماء و بزرگ اور اتحاد امت. 2 گھنٹے کا یہ لیکچر ہے اہل سنت پاک .com پر. اس میں بھی میں نے واصف علی واصف صاحب کا ایک جملہ کوٹ کیا ہے
انہوں نے بڑی پیاری اپنی وہ دل دریا سمندر کتاب کے اندر انہوں نے فرقہ واریت پہ ایک مضمون لکھا. تو انہوں نے لکھا اسلام جمع فرقہ از اکول ٹو زیرو. انہوں نے ایک میتھمیٹیکل ایکویشن بنائی. اسلام میں جب فرقہ داخل کریں گے رزلٹ زیرو آ جائے گا, اور بالکل نظر آ رہا ہے ہمیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں بالکل کیٹاگوریکل مینشن کیا ہے. سورہ آل عمران آیت نمبر 103 میں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, تم سب کے سب مل کر اللہ کی رسی یعنی قرآن کو, غدیر خم کی حدیث میں آئی یہ قرآن ہے, صحیح مسلم کے اندر, مضبوطی سے پکڑ لو اور فرقہ واریت میں مت بٹو. اور پھر سورہ الانعام کی آیت نمبر 159 ہے جو ہم نے اپنے منہج پہ بھی لکھی ہوئی ہے, ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا, بے شک وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین میں فرقے بنائے اور اپنے آپ کو گروہوں میں بانٹ دیا. لست منہم فی شیء, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. انما امرہم الی اللہ, ان کا معاملہ اللہ کے سپرد. ثم ینبئہم بما کانوا یفعلون, پھر اللہ تعالیٰ ان کو خبر دے دے گا جو دنیا کے اندر انہوں نے یہ کرتوت کیے تھے. یہ تعویل خاص کے اعتبار سے تو یہود و نصارہ کے بارے میں آیت نازل ہوئی, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث کہ میری امت میں وہی خرابیاں پیدا ہوں گی, بالشت بر بالشت, قدم بر قدم, میری امت بھی اسی راستے پر چلے گی جس پہ اگلے لوگ چلے. پوچھا کہ اگلوں سے مراد کیا یہود و نصارہ ہے؟ فرمایا وہ نہیں تو اور کون مراد ہے؟ تو وہی خرابیاں اس امت کے اندر بھی آئیں فرقہ واریت کے اعتبار سے, تو ہمیں پہلے ہی منع کر دیا گیا. تو یہ جو میرے خلاف جھوٹے الزامات لگائے جا رہے ہیں, میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ یہ میری زندگی میں سامنے آئے ہیں. مجھے اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے کہ میں ان ساری باتوں کے جواب دوں. اور یہ میں نہیں کہتا کہ میں حرف آخر ہوں, میرے سے بھی غلطی ہو سکتی ہے. علمی دلائل کے ساتھ بات کی جائے اور دوغلی پالیسی نہ کریں. اپنے بزرگوں کی اتنی بڑی بڑی غلطیاں دیکھتے ہیں, کہتے ہیں جی انہوں نے خدمات بڑیاں نے, غلطیاں چھوڑ دو. تو پائی سانو بھی چھڑ دو تسی ساڈی غلطیاں اگر جو سمجھ دو اپنے زوم وچ, تو سانو بھی چھڑ دو, خدمات نو دیکھو. اپنے بزرگوں کے لیے اور کرائٹیریا, دوسروں کے لیے اور کرائٹیریا. یہ ہے دوغلی پالیسی, اس سے جو ہے وہ اجتناب کرنا چاہیے. ہر الزام کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا, لیکن بڑے بڑے جتنے الزامات ہیں ان کا جواب دے دیا جائے تو انسان کے بے ایمان اور ایماندار ہونے کا فرق پتہ چل جاتا ہے کہ یہ الزام اچھی نیت کے ساتھ لگایا گیا یا بری نیت کے ساتھ لگایا گیا. وہ خود بخود کلیئر ہو جاتا ہے. پھر بھی ہم نیت اللہ کے سپرد کرتے ہیں, ہم اپنا معاملہ کلیئر کرتے ہیں کہ بھئی ہماری ایسی کوئی انٹینشن نہیں تھی. تو میری جتنی بھی ویڈیو کالز, ویڈیو لیکچرز یا ٹیلی فون کالز جتنی بھی ریکارڈڈ ہیں وہ مکمل ہم نے ریسرچ پیپرز جو ہیں, یہ کوئی چھپی ہوئی چیزیں نہیں ہیں, یہ چھپی ہوئی ہیں, ویڈیو میں ریکارڈڈ ہے, سینکڑوں لیکچرز ہیں. غلطی پکڑنی ہے تو زبانی کلامی بات نہیں, پوری کی پوری چیزیں بیچ میں سے ٹکڑے ٹکڑے نکالتے ہیں اور اپنی مرضی سے اسے قطع برید کر کے جوڑ کے تو میرے خلاف چڑھا دیتے ہیں. یہ کسی کے بے ایمان ہونے کے لیے اس طرح کی حرکت کرنا کافی ہے, اس کی انٹینشن جو ہے وہ بری وہ پتہ چل جائے گی. تو میری طرف سے بھائیو اعلان عام ہے کہ جسے بھی مجھ سے اختلاف کرنا ہے وہ ضرور کرے. میرا ای میل ایڈریس ہے mirza_95@yahoo.com, اس پہ مجھے ای میل بھیجیں, اپنا جو موقف سامنے رکھیں, انشاءاللہ تعالی میں رجوع کروں گا. اور میری آفیشیل ویب سائٹ جو ہے ahlsunnatpak.com ہے, اور اسی طریقے سے فیس بک کا ایڈریس جو ہے یا واٹس ایپ کا جو بھی چل رہا ہے, اس کے حوالے سے میری کلیریفیکیشن مسئلہ نمبر 108 میں ریکارڈڈ ہے, اس میں 8 کلیریفیکیشن بھی ہیں. اور میرے یہ سارے یوٹیوب کے چینل اور فیس بک کے اعتبار سے جتنی کلیریفیکیشن ہے وہ اس کے اندر ریکارڈڈ ہیں. آج میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. باقی رہا میرا جو پلانڈ انٹرویو تھا, مسئلہ نمبر 110 کے نام سے اپلوڈ ہونا تھا, انشاءاللہ 2015 کے اینڈ تک سردیوں میں وہ انشاءاللہ ریکارڈ ہو جائے گا. مسئلہ نمبر 110 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 کی نسبت سے میں نے رکھا تھا, کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ, تم بہترین امت ہے ہو جو لوگوں کے نفع کے لیے نکالے گئے, تم لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتے ہو, برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان لاتے ہو جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے. اس کے تحت مسئلہ نمبر 110 انشاءاللہ, پھر اس کے کتنے پھر پارٹس آئیں گے, ABCD, انشاءاللہ کوسچن آنسر سیشنز وہ ریکارڈ ہوں گے. آخر میں میری یہ جو تمہیدی گفتگو کے اینڈ پہ میں ایک بات کروں گا کہ پوری دنیا میں جتنے بھی لوگ اردو زبان جانتے ہیں, میں ان سے یہ پرسنل ریکویسٹ کروں گا کہ دعوت کے اعتبار سے ہماری اس دعوت حق کو عام کریں. کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے, کوئی چندہ بک نہیں ہے, کوئی چندہ رسید نہیں ہے, صرف ایک چیز ہے, دعائے خیر کریں میرے حق میں. اور وہ بہترین دعا جو بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر دعا ہوا کرتی تھی, اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اور میری طرف سے میرے جتنے بھی اللہ کی وجہ سے چاہنے والے لوگ پوری دنیا کے اندر موجود ہیں, تمام بر اعظموں کے اندر الحمدللہ, چونکہ اردو سمجھی جاتی ہے, 60% مسلمان اردو سمجھتے ہیں,
ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ میرے نام کے اوپر کسی کو بھی اجازت نہیں کہ کسی کو جواب دے ولگر لینگویج کے ساتھ، بالکل اجازت نہیں ہے. اگر کسی نے گالی گلوچ کی ہوئی ہے تو اس کے جواب میں گالی گلوچ نہ کریں، احسن طریقے سے اس کو ڈیفینڈ کریں، اور یہ میرا لیکچر شیئر کروا دیں. خود بخود دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. لوگ پاگل نہیں ہیں، بیوقوف نہیں ہیں. آج کل کے لوگ اپنی عقل استعمال کرتے ہیں، اور اسی وجہ سے تو سارے علماء کو تکلیف ہو گئی ہے کہ اب چونکہ دنیاوی تعلیم کی برکت سے، سوشل میڈیا کی برکت سے لوگوں کی عقلیں بالکل کھل چکی ہیں، لوگ حق اور باطل میں تمیز کرتے ہیں. تو کسی کو اجازت نہیں اس اعتبار کے ساتھ، اور اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. علماء کی فکر نہ کریں. جو علماء کرام ہیں ان کو ہدایت کبھی نہیں ملنی، وہ گمراہی کے پیشوا ہیں. اور سورۃ الاعراف کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان علماء کو کتے کی مثال سے بیان کیا ہے. بلعام بن بعورہ کی مثال آئی ہے سورۃ الاعراف کے اندر، اس کا ذکر آیا. المستدرک للحاکم میں صحیح سند کے ساتھ وہ موجود ہے. یہودی عالم تھا بہت بڑا، لیکن ظاہر ہے کہ جب وہ الٹ گیا تو پھر اس کے ساتھ معاملہ ہوا. تو علماء کرام بیونڈ ریپیئر ہیں، ان کے ساتھ کوشش بھی نہ کریں ان کی اصلاح کرنے کی. الحمدللہ کروڑوں عوام موجود ہے. اور بھائی انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش کے کلچر کے اندر تو ایک ننگا پیر آگے بیٹھ جائے وہ بھی ہزاروں بندے اپنے ساتھ لگا لیتا ہے. یہاں کی زمین بڑی زرخیز ہے. آپ حق بات کریں، لوگ بہت موجود ہیں. 2-4 بندوں، آپ یہ جتنے نیٹ کے اوپر پراپوگنڈا کر رہے ہیں، کئی تو بندے ہیں ہی انڈیویجول ہیں، ایک بندے ہیں، انہوں نے اپنی سائٹ بنا کے تو اس طرح شو کر رہے ہیں، اور پھر جعلی قسم کی اس کی نمبرنگ بھی کر لیتے ہیں، جعلی قسم کے اپنے وزٹر بھی بنا لیتے ہیں. اتنے لوگوں نے وہ وزٹ کیا، کسی نے بھی نہیں کیا ہوتا. اس کا پتہ یہ چل جائے کہ مجھے الحمدللہ ایسا ہو تو ہزاروں لوگوں کی میرے پاس ای میلز آتی ہیں. آج تک کبھی نہیں ایسا ہوا کہ کسی بندے نے مجھے ای میل کی ہو کہ جی میں پہلے تو آپ کے لیکچر سنتا تھا، اب بڑا متنفر ہو گیا. ہونا چاہیے تھا نا. تو یہ جو ایسے لوگ ہیں یہ سارے بکے ہوئے لوگ ہیں، ان کی ٹینشن نہ لیں. عوام الناس الحمدللہ لاکھوں کی تعداد میں، ان کے اوپر محنت کریں، ان کی ٹینشن لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ لوگ بیونڈ ریپیئر ہیں. تو اب وہ 10 جھوٹے جو الزامات ہیں میں انشاءاللہ ان کو کور کروں گا، لیکن آج صرف 3 کروں گا، چونکہ اب میں نے تقریباً 40 منٹ آپ کے لے لیے ہیں. تو میں چاہ رہا ہوں کہ 1.25 گھنٹے کے اندر یہ گفتگو کنکلوڈ ہو جائے. ان میں سے 3 الزامات کا جواب آج میں انشاءاللہ دوں گا، اور باقی 7 کا انشاءاللہ اگلی دفعہ 1.25 گھنٹے میں.